لفظ ثنائی من میدانم، اے نور قلبی اے نور نورم، توبہ دل ہے قبلہ دل ہے، عشق حقیقی خالق عالم۔ السلام علیکم دوستوں، میں نہال احمد فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں نہال فیضی آفیسیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا غار حرا میں ہوئی کہ پہلی وحی اسی غار میں نازل ہوئی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال 6 مہینے کی ہو چکی تھی۔ 23 سال تک نزول قرآن کا سلسلہ جاری رہا۔ بلا شبہ یہ کلام ہے خدائے وحدہ لا شریک کا۔ اس کا لانے والا فرشتہ بڑی خوبیوں والا، معزز و محترم اور امانت دار ہے۔ حضور علیہ السلام کا جانا پہچانا اور اس کلام کو لینے والے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں کے سردار، آخری نبی ہیں۔ قرآن کریم خود ان حقائق کی وضاحت کرتا ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین۔ فرما دیجئے نازل کیا اسے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ ثابت قدم رکھے انہیں جو ایمان لائے ہیں، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ شعراء میں فرمایا جا رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ اور بے شک یہ کتاب رب العالمین کی اتاری ہوئی ہے، اسے لے کر روح الامین اترے ہیں اے محبوب آپ کے قلب پر، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہو جائیں۔ یہ ایسی عربی زبان ہے جو بالکل واضح ہے، اور اس کا ذکر پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ سورہ تکویر کی آیت سے مزید وضاحت ہوتی ہے۔ ترجمہ: بے شک یہ قرآن معزز قاصد یعنی جبریل علیہ السلام کا لایا ہوا قول ہے، جو قوت والا ہے، مالک عرش کے یہاں عزت والا ہے، سب فرشتوں کا سردار اور وہاں کا امین ہے۔ اور تمہارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون تو نہیں؟ اور بلا شبہ اس رسول نے اس قاصد جبریل علیہ السلام کو روشن کنارے پر دیکھا ہے، اور یہ نبی غیب بتانے پر ذرا بھی بخیل نہیں، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول نہیں۔ پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ صرف تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے۔ ان آیات مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ قرآن کریم نازل کرنے والا تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور اس کو دنیا میں پہنچانے کا کام ایک ایسے فرشتے کے سپرد کیا گیا جو روح القدس ہے، روح الامین ہے، بڑی قوت والا ہے، خدا کے نزدیک اس کی بڑی عزت ہے، فرشتوں کا سردار اور فرشتوں میں نہایت ہی امانت دار، جس پر یہ کتاب نازل ہوئی اور جس کے وسیلے سے ہم تک پہنچی، اس کو فرشتے سے لینے کی روحانی قوت اور انسانوں کو دینے سکھانے کی مادی صلاحیت سے پوری طرح نوازا گیا۔ اس نے زندگی کے 40 برس اہل مکہ میں بڑی عزت کے ساتھ امین صادق کی حیثیت سے بسر کیے ہیں۔ اس کی زندگی کا عرصہ دیکھنے والے لوگ انصاف سے کام لیں تو وہ اس کو مجنون و دیوانہ تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی اس پر کاہن ہونے کا الزام لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہ غیب کی ایسی باتیں بتاتے ہیں جو کوئی عام انسان ہرگز نہیں بتا سکتا۔ جبکہ کاہن میں یہ کمال کہاں؟ قرآن لانے والا فرشتہ جبریل بھی اس رسول کے لیے کوئی نیا نہ تھا، بلکہ وہ اس کو دیکھ چکے تھے، خوب جانتے اور پہچانتے تھے۔ یہ قرآن ایسی زبان میں آیا جو نہایت صاف ستھری، بلیغ و فصیح زبان ہے۔ اس کے بولنے اور سمجھنے والے قیامت تک موجود رہیں گے۔ عربی سمجھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسی زبان نہ تو کوئی مجنون و دیوانہ بول سکتا ہے، اور نہ ہی عام انسانوں کے بس کی بات ہے۔ اس کتاب الہی کو اس لیے نازل کیا گیا کہ رسول اس کے احکام بیان کر کے، اس کی آیتیں سنا کر انسانوں کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں اور اس کے فضل و کرم کا امیدوار بنائیں۔ اس آخری کتاب کا ذکر پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھا۔ بس اے خدا کے وجود پر یقین رکھنے والوں،
رسول کو پہچاننے والوں، خدا کے قاصد رسول کے خادم جبریل کے مقام کو جاننے والوں، سنو اور مانو، وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول نہیں۔ تو اب تم کہاں بھٹکے پھرتے ہو؟ آؤ رسول کے غلام بن جاؤ، ان سے قرآن سیکھو اور ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ یہ قرآن تمام جہانوں کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جو ہدایت چاہتے ہیں، جو منزل مقصود پر پہنچنا چاہتے ہیں، جو انسانوں جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ قرآن موجود ہے، جو اس کو دستور العمل بنا لے، قرآن اس کی کامیابی کا ضامن ہے۔ بہرحال قرآن کریم نہایت معتبر و محتاط ذریعہ ہے۔ 23 برس تک نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا۔ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، جو سورہ اقرا کی 5 آیتیں ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اے محبوب آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، جس نے سب کو پیدا فرمایا، اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا قلم سے، اس نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیات کے نزول کے بعد تقریباً 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی یاد اور اس کے کلام کے انتظار میں بڑے اضطراب و بے چینی کے ساتھ گزارا۔ پھر کلام الہی نازل ہونا شروع ہوا اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اور پھر جب خدا چاہتا یا جب خدا کے بندوں کو اس کے کسی حکم کا انتظار ہوتا تو جبریل علیہ السلام آپ کے دربار میں وحی لے کر حاضر ہو جاتے۔ یہ قرآن ہی کی برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مژدہ سنایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کی راتوں میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھی جائے، اس میں قرآن کریم سنا جائے، رسم کے طور پر نہیں بلکہ خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو اللہ اپنا کلام سننے والوں کی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ ہم تیرے کلام کو محبت و خلوص سے سن رہے ہیں، بس اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور بقیہ زندگی گناہوں اور برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے عزیز دوستوں، آج کی ویڈیو یہیں تک، انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔